عبد المطلب کا اپنے لخت جگر عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کرنا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب اپنے لخت جگر عبداللہ کا ہاتھ تھامے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ورقہ بن نوفل بن عبدالس کی ہمشیرہ قتال کے پاس سے ہوا جو کعبہ کے قریب تھی، تو اس نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اپنے کہا اپنے والد کے ہمراہ۔ پھر اس نے رازداری سے پیشکش کی کہ مجھ سے ہم بستری کر اور 100 اونٹ مجھ سے لے جو تیری وجہ سے قربان ہو چکے ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا اب تو میں والد کے ہمراہ ہوں، ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عبد المطلب وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس چلے آئے جو ہر لحاظ سے بنی زہرہ کا رئیس تھا۔ اس نے اپنی بیٹی آمنہ صداللہ اب کے عقد میں دے دی۔ حسب دستور اب انہی کے مکان پر ہم بستر ہوئے اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہر گیا۔ پھر وہ وہاں سے آ کر اس عورت کے پاس گئے جس نے پیشکش کی تھی اور اسے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کل کی پیشکش کو دہراتی نہیں؟ تو اس نے جواب دیا تیرے مبارک جبین پر وہ نور نہیں چمک رہا جو کل تھا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا بھائی عیسائی عالم تھا، وہ اس سے سنتی رہتی تھی کہ اس قوم میں نبی پیدا ہونے والا ہے، اس خواہش ہوئی کہ وہ اس کے بطن مبارک سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ حسب نسب بہترین تب محمد و اصل و نسل میں پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں 6/124 میں ہے اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ پیغمبر رکھتا ہے۔ قتال نے اپنے مقصد فوت ہونے اور اپنی ناکامی پر جو حسرت آمیز اشعار کہے وہ حافظ بیاقی نے بذریعہ یونس بن بکیر ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ سب کا ایت اس کی امیدوار ہے، وہ ہدایت یافتہ پیشوا سب سے بلند و برتر ہے۔ اللہ نے اس کو صاف شفاف نور سے پیدا کیا ہے، اس کے نور ہدایت کی روشنی نے ظلمت کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے جب اس کو یہ عطا کیا قیام اور سفر میں۔ اہل مکہ کو کفر کے بعد ہدایت نصیب کرے گا اور اس کے بعد روزے فرض کرے گا۔ کہنا کا عبداللہ کو اپنی طرف مائل کرنا۔ حافظ ابو بکر خرات ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو شادی کی غرض سے لے جا رہے تھے کہ راستے میں شہر طبلہ کی ایک تعلیم یافتہ یہودی کہنا فاطمہ بنت مرخشمہ موجود تھی۔ اس نے عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر فوراً شادی کا اظہار کیا اور 100 اونٹ کی پیشکش بھی کی، تو عبداللہ نے کہا حرام کاری کے ارتکاب سے موت بہتر ہے، اور نکاح بھی اس وقت ہوگا کہ میں اس کی تحقیق کر لوں۔ تیرا مطالبہ کیوں کر پورا کر سکتا ہے، اچھا شخص تو اپنے دین اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اپنے والد کے ہمراہ چلے گئے اور اس نے آپ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی اور حسب دستور وہاں 3 روز قیام کیا۔ پھر ان کے دل میں کاہندہ کی خواہش کا خیال آیا تو اس کے پاس آئے، اس نے کہا اس ملاقات کے بعد اپنے کیا کیا؟ عبداللہ نے سارا ماجرا سنایا تو اس نے کہا واللہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ میرے بطن میں منتقل ہو جائے، لیکن اللہ کو جہاں منظور تھا وہ ہیں منتقل کیا۔ کہنا کے اشعار۔ پھر اس نے کہا میں نے ایک ابر میں چمک دیکھی، وہ سیاہ بادلوں میں نمودار ہوئی، میں نے اس میں روشنی دیکھی جو ماحول کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور کر رہی ہے۔ میں اس افتخار کے حصول کی امیدوار تھی، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تعجب ہے کہ جو آمنہ زہریے نے تجھ سے سلب کیا اس کو اس بات کا علم نہیں، اے بنی ہاشم، کہ آمنہ نے تمہارے بھائی کو شب زفاف کے بعد ایسا خالی کر دیا ہے جیسے چراغ گل ہونے کے وقت بتیوں کو چوس لیتا ہے۔ ہر عمد و چیز جو جوان کو میسر ہو وہ اس میں محتاط نہیں ہوتا، اور جو اس کے مقدر میں نہ ہو وہ اس میں غافل نہیں ہوتا۔ جب تو کسی چیز کو حاصل کرے تو اچھے طریقے سے حاصل کر، کیونکہ اس کے نصیب اور بد نصیبی آپس میں تھپیڑے مار رہے ہیں۔ اس کی تہی دستی اور ناکامی کافی ہوگی افراخ دستی اور تو نگری، اور آمنہ نے اس سے وہ 22 افتخار چیز حاصل کی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ پیشین گوئی دلائل النبو میں حافظ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ موسم سرما کے سفر میں عبد المطلب یمن میں ایک یہودی کے ہاں ٹھہرے تو ایک یہودی نے ان سے عرض کیا جناب عبد المطلب، کیا آپ مجھے اپنے جسم کا بعض حصہ دیکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اپنے اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ بشرطے کے شرمگاہ نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ان کے دونوں نتنوں کو دیکھ کر بتایا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حکومت ہے اور دوسرے میں نبوت، لیکن ہم تو یہ علامات بنی زہرہ کے بارے میں تحریر شدہ پاتے ہیں، یہ کیوں کر ہوا؟ میں عبد المطلب نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا آپ کی شاغا ہے؟ میں نے کہا شاغا کیا؟
تو اس نے کہا بیوی میں نے کہا آج کل تو نہیں، تو اس نے کہا واپس جاؤ تو بنی زہرہ میں شادی کر لیتا۔ چنانچہ عبد المطلب نے واپس اکر حالہ بنت وہب سے شادی کر لی، ان کے بطن سے حمزہ اور صفیہ پیدا ہوئے۔ پھر عبداللہ نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی تو ان کے بطن اطہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب عبداللہ کی آمنہ سے شادی ہوئی تھی تو قریش نے کہا عبداللہ فائز و کامران ہے، یعنی بیٹا باپ سے بازی لے گیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذبح کرنے کی نظر کے بدلے جب 100 اونٹ قربان کر دیے، اور اللہ نے عبداللہ کو محفوظ رکھا کہ ازل سے قدرت کو منظور تھا کہ اس کی پشت سے سید عالم خاتم رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب سے ان کی شادی کر دی، اور حسب دستور اب ان کے گھر ٹھہرے تو وہ امید سے ہو گئیں۔ قتال کا اظہار افسوس۔ قبل ازیں قتال رقیقہ ہمشیرہ ورقہ بن نوفل نے عبداللہ کی آنکھوں کے درمیان ایک نور دیکھ کر خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نور ان کے بطن میں منتقل ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بکثرت سنتی رہتی تھی۔ کہا آخر الزمان نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس خواہش کا اظہار بقول نکاح کے ذریعے سے تھا، اور یہی صحیح ہے، واللہ علم۔ حضرت عبداللہ نے اس خواہش کی تکمیل سے معذرت کی، اور جب یہ نور آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا تو وہ اس پیشکش سے نادم ہوئی، اور عبداللہ نے پھر اس پیشکش کو قبول کرنے کا عزم کیا تو اس نے کہا مجھے اب تیری ضرورت باقی نہیں رہی، اور اس نعمت عظمیٰ سے محرومی پر اس نے شدید افسوس کا اظہار کیا، اور اس نے اس کے متعلق فصیح اشعار بھی کہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ عصمت وسیعت عبداللہ کی خاطر نہ تھی، بلکہ یہ عفت و پاک دامنی محض رسول اللہ کی خاطر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دو رسالت کو کس کے سپرد کرے، اور صحیح سند سے روایت بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غرضے کے جب حضرت آمنہ امید سے ہوئیں تو پیدائش سے قبل ہی حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ یہی مشہور قول ہے۔ عبداللہ کا بیمار ہونا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شام میں غزہ کی طرف ایک تجارتی قافلے میں گئے، خرید و فروخت سے فارغ ہو گئے تو واپسی میں مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبداللہ بیمار تھے، انہوں نے رفقائی سفر سے کہا میں اپنے ننیال ہی میں بنی عدی بن نجار کے ہاں قیام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس تقریباً 1 ماہ تک بیمار رہے، اور ان کے باقی رفقا مکہ چلے آئے۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ بیمار تھا، ننیال کے ہاں ٹھہر گیا۔ عبداللہ کی وفات۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے صاحبزادے حارث کو مدینے روانہ کیا، وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور دیرال نابغہ میں دفن کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ وہ وطن چلے آئے اور اہل خانہ کو ان کی وفات کی خبر سنائی تو وہ سب ان بھائی اور عبد المطلب نہایت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ بھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ واقد سے مروی ہے کہ عمر اور وفات کے بارے میں یہ روایت سب سے مستند ہے۔ واقد اور معمر کی تحقیق۔ واقد معمر زہری سے نقل کرتے ہیں کہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو مدینہ سے کھجور میں لانے کے لیے روانہ کیا تو وہاں انکار انتقال ہو گیا۔ محمد بن سعد عوانہ بن حکم سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ مادہ کے بچے تھے 7 ماہ کے کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ بقول محمد بن سعد پہلا قول درست ہے کہ رسول اللہ بھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ زبیر بن بکار، محمد بن حسن عبد السلام ابن خربوز سے نقل کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ مدینہ میں فوت ہوئے اور رسول اللہ اس وقت ماں کے بچے تھے، اور 4 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی اور 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے۔ ان کے دادا نے ان کی تربیت و پرورش کی وصیت ابو طالب سے کی۔ واقد اور ابن سعد کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش سے قبل ہی حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، اور یہ اعلیٰ درجہ کی یتیمی ہے۔